الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں ایک محدود اور بہت لمیٹڈ ایک صلاحیت رکھی ہے جس کا نام عقل ہے۔ انسان سوچتا ہے، خیالات پیدا ہوتے ہیں اور کبھی اس خیال کا تموج، اس خیال کی لہریں اتنی شدید اٹھتی ہیں کہ انسان کا وجود ان لہروں میں گم ہو جاتا ہے۔ کسی بھوکے انسان کو دیکھیں تو اسے ہر وقت یہ جستجو رہتی ہے کہ کھانے کو ملے، اور کسی نے بہت اچھی تشبیہ دی کہ ایک بھوکے آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آسمان پہ یہ مدور جسم جو نظر آ رہا ہے، چمکدار اور روشن، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بابا ہمیں تو یہ بھی روٹی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی انسان کبھی کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے تو درخت میں بھی اسے وہ مطلوبہ چیز نظر آتی ہے۔ خیالات اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ وہ انسان کو اس درجے تک مغلوب کر لیں کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اپنے مطلوب کو پا رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ خیالات کے بعد دوسرا درجہ جس میں آدمی آتا ہے، پھر خیالات کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو آئی اور چلی گئی، اور خیال کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جسے روح جذب کر لے، اور جب خیال کو روح جذب کر لے تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے تاکہ روح پاک ہو جائے۔ ایک آدمی نے صوفی سے کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ یہ بھی چھوڑ آتا۔ جب روح میں کا درجہ آ جاتا ہے اور انسانی روح میں کا شکار ہو جاتی ہے کہ میرے پاس اور میری نسبت اور میں، تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس روح کو پاک کیا جائے۔ روح کی اس بیماری سے دنیا کی محبت جنم لیتی ہے، روح کی اس بیماری سے مال کی محبت جنم لیتی ہے، روح کی اس بیماری سے کہ میں ہوں حسد جنم لیتا ہے، روح کی اس بیماری سے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب لوگ میرے جیسے ہو جائیں اور میں جس حال میں ہوں اس سے اوپر کسی کو نہ دیکھوں۔
یہ جتنے خیالات ہیں ان پہ اللہ کے یہاں گرفت ہوگی، اور ایک خیال وہ ہے جو انسان میں صحیح غلط آیا اور چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری کی بات فرمائی، اور آپ نے کہا تم میں سے جو آدمی اچھا خیال کرتا ہے اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے اس کے عمل سے پہلے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں مسجد بناؤں گا تو اب اس کے لیے مسجد کا ثواب لکھا گیا قبل اس کے کہ وہ مسجد بناتا، اور ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں چوری کروں گا، اب جب تک وہ چوری کا ارتکاب نہ کر لے اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ لرز گئے جب یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا ہر اس چیز کا جو ظاہر میں ہے اور جو باطن کے خیالات ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کون ایسا آدمی ہے جس کے خیالات میں خرابی نہ آتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کی طرح مت بنو۔ اللہ کا حکم آیا ان پہ، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، اللہ تیری بات سنی اور نہیں مانتے، بلکہ کہو کہ سمعنا واطعنا، اللہ آپ کی بات سن لی اور ہم مانتے ہیں۔ پھر اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اس پر تمہارا حساب نہیں لے گا۔ یہ خیالات جو ہیں پھر عمل کی دنیا میں آتے ڈھلتے، اور انسان اصل یہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ وہی کچھ ہے۔ ایک آدمی سارا دن سوچتا رہتا ہے کہ اس نے تجارت کرنی ہے، حتیٰ کہ اسے خواب میں بھی تجارت اپنے آپ میں دکھائی دے گی۔ یہ وہ خیال ہے جو کچھ کہ وہ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ پڑھنا پڑھانا اصل ہے، تو اللہ تعالیٰ خواب میں بھی اس انسان کو علم کا الہام کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے خیالات کو درست کرے، اور خاص طور پہ خیال کی تطہیر، اور یہ آئینہ صاف ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کی نفی کرے۔ جو شخص اپنی ذات کے اس بات میں مبتلا ہے وہ جنت تو درکنار اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا جب تک کہ اللہ اس کو جہنم سے نہ گزار۔ یہ میں ہے، یہ عہدہ ہے، یہ طاقت ہے، یہ اختیار ہے۔ ہر آدمی کو اللہ جو اختیار دیتا ہے اس پر غور کرو کہ یہ اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا۔ آخری چیز اس کے پاس یہی تھی، اور اس نے آخری اختیار کو پہلے مرحلے پہ ہی استعمال کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ جاہل آدمی ہے، یا اس میں اتنا برتن نہیں ہے، اتنے دل میں وسعت نہیں ہے کہ اسے اختیار دیا جائے اور اختیار کو وہ قابو میں لا سکے۔ اختیار تو یہ بھی ہے کہ ایٹم بم گرا دے، وہ کہتا ہے ایسے نہیں کرنا بلکہ ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ اسے پتہ ہے اپنے اختیار کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس کے باوجود وہ اختیار کو استعمال نہیں کرتا۔ اور ایک ایسا ہے جسے شادی ہو گئی اور ایک جان پر اسے اختیار میسر آیا اور اس نے 2-4 دن اور ہفتوں میں طلاق دے دی۔ لڑکی کی عدت کے دن زیادہ ہو گئے اور بسنے کے دن کم ہو گئے۔ یہ کم ظرف کو اختیار ملا تھا کہ تم 3 طلاقیں دے کے اسے فارغ کر دو،
اس نے اپنے سارے اختیار کو استعمال کر لیا اور اس نے اللہ کے حکم کو بسے پوش ڈالا۔ اللہ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جب تمہارے اور اہلیہ کے درمیان اختلاف ہو جائے فَعِزُّوهُنَّ، تو تم بٹھا کر اسے سمجھاؤ۔ وہ سمجھنا اور سمجھانا تو درکنار، وہ تو پہلے دن ہی آخری درجے پہ پہنچ گیا کہ میں 3 طلاقیں دے دوں گا اور 3 طلاقیں دے دوں۔ اس کا مطلب ہے ظرف اتنا ہی تھا کہ جب اختیار ملا تو اختیار کا غلط استعمال ہو گیا۔ ہماری بیٹی کو گھر واپس بھیجو، ہم لے جا رہے ہیں، آئے اور بیٹی کو لے گئے، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھتے اور اللہ کی راہ پہ عمل کرتے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ بھی نہ بات ہو سکے تو پھر تم سے تھوڑی سی سزا دے لو، یہ بھی نہ ہو سکے اس گھر سے باہر بات نکل جائے تو پھر تم اپنی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے 2 آدمیوں کو یا 2 گروہ بٹھاؤ اور ان کے سامنے مسئلہ رکھو۔ اللہ نے فرمایا یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ یہ گھر بس جائے، یوفق اللہ بینہما، میں اللہ انہیں توفیق دوں گا کہ اگر ان کی نیتیں درست ہیں تو میں اس گھر کو آباد کر دوں گا۔ یہ اختیار ہے انسان کے پاس، اس لیے یہ ساری دنیا 3 کے اصول پر چل رہی ہے۔ ہر چیز میں 3 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، خدا کی پوری کائنات اس 3 کے اصول پہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ نے خود اپنے آپ کو اس قانون کا پابند بنایا ہے اور خدا اس قانون پہ عمل کرتا ہے، جہاں پر خدا اس قانون پہ عمل خود نہیں کرتا جان بوجھ کے، تو اسے ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہو گیا اور کرامت ہو گیا۔ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ یہ آیا ہے کہ لوگوں کسی چیز کو جب ہم حکم دیں ان یقول لہ کن، ہم اسے کہتے ہیں ہو جاؤ، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں یہاں پہ اللہ نے اپنے متعلق بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بتا دیا کہ یہ پوری کائنات ایک ذات کے انڈر چل رہی ہے، ذات کا اثبات اور ذات کا ہونا بیان کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں، تو آخر کوئی ذات اور وجود ہے نا جو آرڈر دیتی ہے، اس کے آرڈر کے مطابق چیزیں چلتی۔ اور دوسری چیز اس کا ارادہ ہے، اگر وہ ارادہ نہ فرمائیں تو کچھ بھی نہ ہو۔ اس سے ارادہ فرما لیا کہ اس کی صفات ظاہر ہو، مثلاً وہ غفور ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کائنات ساری کھڑی ہے اس کے سامنے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، ایک ایک چیز کھڑی ہے، کوئی اس کی نافرمانی کر ہی نہیں رہا۔ تو جب نافرمانی نہیں کر رہا تو اللہ کی صفت مغفرت اور معاف کرنے کی صفت کہاں ہے؟ اس کا کوئی ظہور نہیں، وہ کہیں سامنے نہیں آ رہی۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بلایا۔ قسطنطنیہ میں ان کی وفات ہوئی اور انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس رہ گئی ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص کو اللہ نے علم دیا ہو اسے چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، اور اگر وہ اپنا علم لوگوں تک، اپنے ہمسایوں تک نہیں پہنچائے گا تو میں اللہ سے بد دعا کروں گا کہ وہ علم جو آگے نشر نہیں ہوتا، لوگوں تک نہیں پہنچاتے، خدا ان کے چہرے سور کی طرح کر۔ علم کی نشر پہ، علم کو پھیلانے میں، کتابوں کو چھپوانے میں، بچوں کو پڑھانے میں، اپنی اولاد کی تعلیم میں، دوسروں کی اولاد کی تعلیم میں،
حکومت کی سطح پہ پورے ملک میں تعلیم کو پھیلانے کے لیے یہ حدیث کافی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگ جائے۔ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں وہ اس جہان میں نہ بھی اس بد دعا کا مظہر بنے، وہ آخرت میں بنے گے۔ علم نہیں پھیلایا نا، جب مرے گا تو اس کی روح اس دنیا میں عالم امر میں سور کی شکل میں تبدیل کر دی جائے گی۔ وہاں ایک چوغا، ایک جسم بنا ہوا ہے سور کا، اس روح کو لے جا کے اس میں ڈال دیں گے کہ وزیر تعلیم اور میٹرک بھی پاس نہیں۔ یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آخرت کی دنیا پہ ایمان ہو تو انسان کے عمل میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے بری قوم اور امت یہ ایسے مسلمان ہیں جنہیں آخرت کا کوئی فکر اور خوف ہی نہیں کہ ان اعمال کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں وہ تمہیں بات نہ سناتا جو اب سنانے لگا، اور اس کے بعد ان کا انتقال بھی ہو۔ انہوں نے کہا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر یہ ساری کائنات بالکل نیک ہو جائے اور جتنے انسان اور جن ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کریں تو اللہ انہیں مٹا دیں گے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیوں، وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا چاہنا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے معافی مانگیں تاکہ بخشنے کی صفت کا اظہار لوگوں پر ہو۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں ان کا مظہر انسان ہے۔ اس لیے یاد رکھو یہ فکرہ جو صوفیہ نے لکھا ہے نا بحر الکاہل سے زیادہ گہرا ہے۔ انہوں نے کہا اس کائنات میں کفر بھی مشیت خدابندی کے تحت۔ پھر وہ بات یاد آتی ہے جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ انہوں نے کہا ان الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا فانتبہوا، جب مریں گے نا تو پھر تم دیکھو گے کہ یہ بیدار ہو۔ یہ ساری کائنات اللہ کا عکس ہے، اللہ کی صفات کا عکس ہے۔ اس لیے اللہ کسی شے کو حکم دیتا ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد ارادہ ہے اللہ نے ارادہ کیا کہ کائنات پیدا ہو، وہ نہ ارادہ فرماتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے ارادہ فرما لیا کہ اس کو اولاد دیں، ٹھیک ہے، نہ ارادہ کرتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور ذات کے بعد اور ارادے کے بعد اللہ کی صفت قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت میں ہے اور اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ لوہے کو حکم نہیں دیتا کہ تم جلا دو، اور اللہ مٹی کو حکم نہیں دیتا کہ تم پانی بن جاؤ۔ یہ تو پھر معجزات کی بات ہے۔ اللہ کی قدرت شے سے مخاطب ہوتی ہے اس کی صلاحیت کے مطابق۔ خون کو کبھی نہیں کہتا کہ اینٹ بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کس میں کیا استعداد رکھی ہے۔ اس نے فرد میں قوتیں پیدا کی ہیں اور استعداد رکھی ہے۔ فرد کو بتایا ہے کہ تم میں یہ صلاحیتیں ہیں، ان کا استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس کے بالمقابل جس کو اللہ کہتا ہے اس میں بھی خدا نے تینوں چیزیں رکھی ہیں۔ ایک تو اس کی استعداد میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اللہ نے پتھر میں یہ بات ہی نہیں رکھی کہ وہ دریائے دجلہ کی طرح بہتا رہے۔ اللہ نے پتھر میں یہ بنیاد، یہ استعداد ہی نہیں رکھی کہ پتھر کبھی پگھل کے راول ڈیم بن جائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر شخص کو اتنی ہی
اطاعت کا پابند بناتا ہے جتنی صلاحیت اس نے اس میں رکھ دی ہے۔ اس لیے حکمران سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ افراد کی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ فرد کی صلاحیت ہے، بہترین ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اور اس کی اس صلاحیت کی یوٹیلائزیشن کے لیے نہ کوئی آپریشن روم ہے، نہ کوئی مشین ہے، نہ آزار ہیں، نہ چاقو وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز نہیں ہے۔ سٹچنگ کے لیے جو دھاگا ہے وہ نہیں ہے، اس کی صلاحیت ضائع ہو گئی، اس کی استعداد ضائع ہوگی۔ اور یہ اگر اللہ نے عقل دی ہے تو ہاتھ پاؤں مارے گا کہ دنیا میں کہیں بھی مجھے اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے کا موقع ملے، نہیں ملے گا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے صلاحیتوں کو برباد کر لے گا، مل گیا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ اس انسان میں جو صلاحیتیں تھیں کس طرح وہ پالش ہوئی اور کس طرح استعمال ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ عقل مند اقوام، ہمیشہ یہ جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں نا، ہم نے خود دیکھے ہیں یو ایس میں، امریکہ میں، آپ کبھی ہم سے پوچھیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ تھنک ٹینک بیٹھ کے پوری دنیا کا سوچتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ جہاں کوئی ٹیلنٹڈ بچہ نظر آیا کراچی میں، فیصل آباد میں، کہتے ہیں اسے اٹھاؤ اور اسے اٹھا کر اپنے ملک میں لے آؤ تاکہ انسانوں کی صلاحیتیں کھلیں اور اس کے مطابق کام ہو۔ یہ چیز ہوتی۔ اندرا گاندھی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو وفد آیا ہوا تھا، اور انگلینڈ کے اور والد پنڈت جواہر لال نہرو کانگریس کے مذاکرات چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت ہندوستان کو آزادی نہیں دے سکتے۔ والد سنتے رہے، میں اس بحث کو بالکل خاموشی سے سن رہی تھی اور والد مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو والد نے خاموشی سے اس موقف کو سنا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی اور چل پڑے، اور جاتے ہوئے ان سے کہنے لگے کہ ایک تو پینا آج میرے ساتھ ہی ہوگا، اور میں نے آپ کے لیے بہترین شراب کا بندوبست کر رکھا ہے۔ وہ بھی خوش ہوئے، اور اس نے کہا اس سے پہلے مجھے آپ کو ایک جگہ کا وزٹ کرانا ہے اور وہ بھی ضروری۔ اندرا کہتی ہے کہ شام کو مقررہ وقت پہ اکٹھے ہو گئے، رات دیر ہو گئی اور میرے والد ان کو گاڑیوں میں لے کر نکلے، اور دلی میں کوئی گراؤنڈ کا اس نے لکھا ہے بہت بڑا میدان تھا، اور وہ جو وفد تھا ڈیلیگیشن وہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا بڑے بڑے گھوڑے کھڑے، برطانیہ کے لوگ کھڑے۔ پنڈت نے لے جا کر انہیں اس جگہ کھڑا کیا جہاں سارا پنڈال نظر آ رہا تھا، اور خاموشی سے کھڑے رہے، اور پنڈال میں سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، اور ہزاروں کا مجمع تھا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آزادی کے لیے تقریر کر رہے تھے کہ ہندوستان کو آزادی ملنی چاہیے، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے پنجابی کی ایک بات، ایک مصرع، ایک شعر پڑھا اور فرمایا جے ہیر سمندروں پار ہوئے، ہیر سے مراد آزادی، جے ہیر سمندروں پار ہوئے بکا نال سمندرا نو چھٹ سٹا۔ جب ان کا چھٹ سٹا تو گویا زلزلہ آ گیا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ناچنے لگے، نعرے لگنے لگے، آزادی آزادی آزادی۔ تھوڑی دیر میرے والد ٹھہرے اور ڈیلیگیشن کو لے کے چل پڑے۔ اگلی صبح جب مذاکرات پہ بیٹھے تو متاثر تھے اس جلسے سے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ آزادی کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ آپ کی پبلک غلامی کو قبول نہیں کرتی۔
قومیں اس طرح عروج پاتی، قومیں اس طرح سے اپنے مقاصد کو حاصل کرتی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو اللہ کا حکم سنتا ہے اس کی استعداد ہے، اور استعداد کے بعد سماعت بھی ہے۔ ساری قوتیں موجود ہیں، بچہ کسی کی سنتا ہی نہیں، کوئی کب تک سمجھائے اور کوئی کب تک بات کرے۔ وہ اپنے تجربے سے بات کرتا ہے، عقل سے بات کرتا ہے، اس کے ذہن پہ خواہش چھائی ہوئی ہے، اور خواہشات نے اسے اپنے قابو میں لے لیا ہے، اور اس عقل کو بھی رد کر دیتا ہے، تجربے کو بھی رد کر دیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ شدید تنبیہ کے بعد اگر خواہشات قابو میں آ جائیں تو پھر کوئی بات ہے، وگرنہ وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور تمام خواہشات کا ایک نام، ایک بات، صرف لذت ہے اور بس۔ مزے، جس کو مزوں کا ٹیسٹ مل جاتا ہے نا، اور جو زندگی مزوں کی نظر کر دیتا ہے، وقت اسے برباد کر دیتا۔ جو شخص مزوں میں ڈوبا اسے لکھ لینا چاہیے کہ آج میں مزوں کی خاطر وقت اور صلاحیتیں برباد کر رہا ہوں، عنقریب وہ وقت آ جائے گا جب یہ زمانہ مجھے برباد کر دے گا، اور عزت کے بجائے ذلت کی زندگی، اور عطا کی بجائے بیکاری، بھیک پناہ آ جائے گی۔ یہ مزے ہیں، یہ کھا لوں بہت مزہ آئے گا، فلاں جگہ چلیں یار بڑا مزہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے بڑا لطف آتا۔ یہ مزے مار دیتے ہیں۔ بابا ایک آدمی فرض کر لو وہ کمپیوٹر کا انجینئر ہے، وہ ان مزوں کو ختم کر کے، ان لذتوں کو توڑ کے بیٹھ کے اپنی ساری رات اور دن اس نے کام میں لگایا ہوا ہے، اسے جاب مل جاتی ہے کہیں، اور تم مزے لوٹتے رہے ہو اور ان راتوں اور دنوں کو برباد کرتے رہے ہو، یونیورسٹی میں تمہاری کوئی حاضری نہیں رہی، اب تم چاہتے ہو کہ کسی کی دعا ایسی لگے کہ اس کے برابر پہنچ جاؤ، تو اس نے کیا قصور ایسا کر دیا ہے بھئی کہ وہ نیچے آ جائے یا تمہارے برابر میں آ جائے؟ اس لیے اللہ جو مالک ہے اس سے بھی تین چیزیں ہوتی ہیں، اور انسانوں سے بھی ہر چیز میں تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کی استعداد، اور استعداد کے بعد سننا، اور سننے کے بعد وہ کام کر دینا۔ اس لیے آپ غور کریں، اللہ نے فرمایا کہ اذا اردناہ شیئا، جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا میں کر دیتا ہوں، فرمایا وہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں صلاحیت بھی ہے، سنا بھی ہے، اطاعت بھی کی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہنچ کر نسبت چیزوں کی طرف کر دی، یہ نہیں فرمایا کہ میں کر دیتا ہوں، فرمایا ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، تو ہونا تو اس کو جو قدرت دی ہے، یہ اس کی قدرت کی صفت کا اظہار ہے۔ تو خیال، اور خیال کے بعد دوسری چیز انسان کا عمل ہے، اور عمل کے بعد ایک تیسرا درجہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ انداز کریں۔